يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. باطل اس کے پاس نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اس لیے کہ نازل کیا ہوا کس کا ہے؟ اس اللہ کا ہے جو بڑا حکیم و حمید ہے، حکمت والا ہے اور قابل تعریف ہے. جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا تھا آج بھی اسی طرح محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس امت کو آخری امت بنا کر بھیجا ہے. اب اس کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور یہ صحیح احادیث میں موجود ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. وہ آسمان میں تشریف لائیں گے. ان کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی دی، اور عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں سولی دے دی گئی، حتیٰ کہ وہ سولی کو مقدس سمجھنے لگے. لیکن قرآن صاف صاف انکار کرتا ہے، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہودیوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ سولی دی ہے، بلکہ ان کو شبہ میں ڈال دیا. یہودی جو آج مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، لاکھوں کو قتل کر چکے، وہ ایسے سنگدل اور بدنصیب تھے جو یقتلون الانبیاء بغیر حق، جو ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، جن کے دل کے اندر یہ سنگدلی تھی، حالانکہ وہ نبیوں کی اولاد تھی، مگر اللہ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا. جن سے روزانہ پناہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. وہ نبی کی اولاد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو نسب اور خاندان اور قبیلہ یہ محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہے وہ ایمان ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ عمل ہے. اگر نبی کی بھی اولاد ایمان سے عمل سے پھر جائے تو اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایک معمولی سے معمولی آدمی کسی بھی خاندان کا ہو، وہ ایمان اور تقویٰ اختیار کر لے تو اللہ کے نزدیک اکرم بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، لیکن اس کا مقصد تعارف ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کا مقصد ہے. لیکن فضیلت کا اور نیکی کا اور عزت کا اللہ کے یہاں جو مدار ہے وہ پرہیزگاری پر ہے. جو جتنا نیکی کرنے والا ہوگا، جتنا پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں مقدر، اللہ کے یہاں مکرم ہوگا، اتنا ہی اللہ کا مقرب ہوگا. چاہے وہ غلام ہو، غلاموں کی اولاد ہو، اور اللہ کا اگر نافرمان ہے وہ چاہے نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، وہ اللہ کے ہاں محروم ہو جاتا ہے اور درماندہ ہو جاتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے. آپ خود بہت چاہتے تھے کہ وہ میری جتنی مدد کرتے ہیں وہ کاش کے ایک بار صرف ایک مرتبہ کلمہ میرے سامنے پڑھ لیں تاکہ کل قیامت کے اندر میں اللہ کے سامنے ان کی گواہی دے دوں. وہ آپ کے طرفدار تھے، آپ کے ہمدرد تھے. آپ کے والد صاحب کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کے سرپرست بھی تھے، سرپرستی بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایمان سے محروم رہے. آپ کی کوشش کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا. وہ یہ کہتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا قبیلہ اور خاندان کیا کہے گا. جب آخری وقت تھا، بالکل موت سے پہلے، تو قریش قبیلے کے خاندان کے جو سردار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت آپ نے کوشش کی کہ ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، میں اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دوں گا. لیکن وہ جو آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے سردار، وہ کہنے لگے اترغب عن ملت ابی، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ تم اپنے خاندان کے مذہب بے رغبتی کرو گے، اس سے اناد کرو گے، اس کو چھوڑ دو گے. تو ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے اور ان لوگوں کے خاص اثر کی وجہ سے انہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا.
چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کو بہت رنج بھی ہوا، بہت آپ غمگین بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی یہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو بھی آپ پسند کریں، جس کو بھی آپ چاہیں اور اسی کو ہدایت دے دیں، آپ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ طالب طلب نہیں تھی ان میں، طالب نہیں تھے، حالانکہ خود ابو طالب تعلیم کے ابا تھے، مگر وہ طالب نہیں تھے، طلب نہیں تھی ان میں، تو ایمان سے محروم ہو گئے۔ اور حضرت بلال جو کالے تھے، کروڑے تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اچھے نہیں تھے اور غلام تھے، وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ سید المومنین بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا سردار کہتے ہیں۔ ابو لہب آپ کا چچا ہے، سرخ و سفید ہے، اور سرخ و سفیدے کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، دمکتا چمکتا کہا جاتا تھا، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ ابو لہب جہنمی ہو گیا، انگار والا ہو گیا۔ قریش میں تھا، آپ کے خاندان کا تھا، آپ کا چچا تھا، مگر ایمان سے اور عمل سے محروم رہا تو وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور ایک کالا اور کروڑا تھا، لیکن ایمان اس نے قبول کیا، ایمان کو اپنے دل کے اندر لیا، تو وہ مؤذن رسول ہو گیا، وہ آپ کے دربار کے اندر مؤذن بن گئے اور صحابہ کے نزدیک وہ قابل احترام ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سردار کہے، جو غلام ہے اس کو اللہ سردار بنا رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز پسند ہے وہ ایمان ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ دینداری ہے، وہ قرآن کریم سے تعلق ہے۔ آج مسلمان جو پوری دنیا کے اندر پریشان ہے، تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن اگر تحقیق سے دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے، تو مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔